بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے طریقۂ تدریس۔ آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ استاد جو بھی انداز یا طریقے پڑھانے کے لیے منتخب کرتا ہے، جس سے معلومات آسان شکل میں طالب علم تک پہنچائی جا سکتی ہوں، انہیں طریقۂ تدریس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ دنیا میں جتنے پڑھانے والے ہیں گویا اتنے ہی طریقۂ کار ہیں، کیونکہ ہر استاد اپنی ضرورت کے مطابق اور موضوع کی مناسبت سے طے شدہ طریقۂ کار کو تبدیل کرتا ہے۔ گویا پڑھانے والوں کی تعداد کی مناسبت سے ہی ہم طریقۂ کار کا تعین کر سکتے ہیں۔ لیکن ویسے اگر ہم جنرلی دیکھیں تو دنیا میں جو طریقۂ کار زیادہ مستعمل ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ طریقۂ کار پر بات کر چکے ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ قدیم طریقے ہیں، یعنی جو بہت عرصہ سے رائج ہیں دنیا میں، اور کچھ طریقۂ کار کو جدید طریقوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے لیکچر میتھڈ پہ بات کر چکے ہیں، جسے تقریری طریقۂ کار کہا جاتا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم طریقہ ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے گویا اس وقت سے لے کر اب تک اس طریقۂ کار کا استعمال ابھی بھی بالکل اسی طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی اور دیگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور استاد کی موجودگی میں صرف جو ہے وہ اس طریقۂ کار کا استعمال ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ہم نے درسی کتاب کے طریقے پر بھی بات کی، اور یہ بھی قدیم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس طریقۂ کار میں درسی کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور استاد کتاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی طالب علم کو معلومات پہنچاتا ہے، اور بچے چونکہ کتاب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اسے بوقت ضرورت دہرا بھی سکتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے مسئلے اور منصوبے طریقۂ کار پر بھی ایک نظر ڈالی، اور یہ دونوں جدید طریقے تصور کیے جاتے ہیں، اور ان طریقوں کا بنیادی جو کنسیپٹ ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، کہ جی اگر آپ بچے یا طالب علم اگر خود سے کام کریں تو زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں طریقۂ کار میں استاد کی حیثیت و مقام در حقیقت طالب علم کے لیے مددگار جیسا ہے۔ استاد جہاں یہ محسوس کرے کہ بچے اپنے طے شدہ ایک ٹریک سے ہٹ رہے ہیں، یا کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے نتائج کے اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہاں وہ ان کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ادروائز پہلے سٹیپ یعنی مقصد کا تعین کرنے سے لے کر نتائج و جائزے تک تمام تر مراحل جو ہے وہ طالب علم اپنی مدد اور کوشش سے حل کرتے ہیں، اور یہ کوشش جو ہے وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہے، یعنی فرداً ہر فرد اپنے طور پر بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور اسے اجتماعی یا گروپ کی شکل میں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان کے کچھ خامیوں پر بھی نظر ڈالی کہ یہ جدید طریقۂ کار تو ہیں لیکن ان میں بھی کچھ نقصانات اور خامیاں موجود ہیں، وہ آپ یقیناً ذہن میں دوڑائیں گے، ذہن پہ زور ڈالیں گے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ در حقیقت مباحثی طریقۂ کار ہے، جسے انگلش میں ہم ڈسکشن میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اس طریقۂ کار کو سقراطی طریقۂ تدریس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طریقۂ کار کو سب سے پہلے سقراط نے استعمال کیا تھا، چنانچہ اسی ریفرنس سے اس کا نام سقراطی طریقۂ تدریس بھی ہے۔ اچھا، نام پر اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مباحثی طریقہ گویا یہ لفظ بحث و مباحثے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے آسان پیرائے میں کہہ سکتے ہیں، جی گفتگو یا بات چیت کا طریقہ۔ اس طریقۂ کار میں استاد جو ہے وہ طالب علموں کو اپنے ساتھ گویا بات چیت میں شریک کرتا ہے، اور کلاس روم میں ایک ایسا آسودہ، مطمئن یا پرسکون ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں بچے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں یا جو وہ سوچتے ہیں اسے بیان کر سکتے ہوں۔ اس طریقۂ کار کا اگر کہا جائے کہ جی امتیازی نشان کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتیازی نشانی در حقیقت ایک پرسکون اور آسودہ ماحول ہے۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، یعنی ایک ایسا ماحول جو کہ بچے کو بولنے پر آمادہ کر سکے، جس میں بچہ جھجکے، ڈرے یا ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو، اور جو وہ سوچتا ہے اسے اس خوف کے بغیر کہ یہ غلط ہوگا بیان کر سکتا ہو۔ مباحثی طریقۂ تدریس کا انتخاب کرتے ہوئے استاد طریقۂ کار کا تعین خود کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ مباحثہ استاد اور طالب علموں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں استاد کلاس ہی کو دو گروہوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، جن میں سے ایک گروہ جو ہے وہ موضوع کی مخالفت میں اگر دلائل دیتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کی موافقت میں یا اس کے حق میں دلائل دے گا۔ اس
یہاں استاد کی ذمہ داری تھوڑا یہ بنتی ہے کہ وہ موضوع کا انتخاب کر کے طالب علموں کے ذمے لگائے، لیکن موضوع جو ہے وہ نسبتاً دلچسپ ہو اور ایسا جو کہ بچوں کی دلچسپی اس میں موجود ہو، یا بچے جو ہیں اس میں کوشش یا توجہ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہو سکیں۔ پھر استاد جو ہے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے بچوں کو گائیڈ لائن بھی دے سکتا ہے کہ جس موضوع کو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ موضوع انہیں کہاں کہاں اور کون سی کتابوں سے مل سکتا ہے۔ تو گویا آپ بچوں کو تھوڑا انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ اس صورت میں انہیں آسانی سے مواد جو ہے وہ مل سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے ذہنی طور پر مواد کو ڈھونڈنے یا کھوجنے کے لیے اتنے تیار نہیں ہوتے۔ شروع کے آغاز میں استاد اگر یہ طریقہ کار استعمال کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ بچوں کے ذمے بھی اگر لگا دیا جائے ٹاپک، تو وہ بھی اپنے طور پر چیزوں کو کھوجنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اب بتائی گئی کتابوں میں سے مطالعہ کرنے کے بعد بچے اپنے موضوع کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور پھر ان پیش کردہ دلائل سے بچوں کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ کلاس میں جتنے بچے موجود ہیں لازمی سی بات ہے ہر بچہ اپنے طور پر کسی چیز کو اپنے انداز سے لے رہا ہے، اور جو چیز وہ کلاس میں شیئر کر رہا ہے وہ باقی بچوں کے لیے معلومات میں اضافے کا باعث ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے استاد کو کچھ اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ بچوں کو آزادی سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور وہ اپنا خیالات کا اظہار جو ہے کھل کے بغیر کسی جھجک کے کر سکتے ہوں۔ پھر ہر ممکن طور پر استاد یہ کوشش کرے کہ ایک آزاد فضا یا ایک آزاد ماحول جو ہے وہ کلاس روم میں پیدا کیا جا سکے، اور بچوں پہ اعتراض کرنے سے جو ہے وہ بچا جائے، کیونکہ نکتہ چینی یا اعتراض جو ہے وہ بعض اوقات بچوں کے راستے میں رکاوٹ کا وسیلہ بنتا ہے، اور بچے جھجک جاتے ہیں اور پھر اپنی رائے کا اظہار مناسب انداز میں نہیں کر سکتے۔ پھر اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے مقصد ضرور واضح کر لیں، اور یہ مقصد طالب علموں کو بھی ان کے بھی علم میں ہو، کیونکہ جب تک محرک واضح نہیں ہوگا، مقصد سامنے نہیں ہوگا، اس وقت تک بچے بھرپور طریقے سے اس کام میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ پھر حوصلہ افزائی کا بھی عنصر ایک اہم نقطہ ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جس بات میں اس کی تعریف کی جائے وہ اسے بار بار دہرانا پسند کرتا ہے، اور اگر آپ اسے روک ٹوک کرتے ہیں یا اس پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ استاد کو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ بچے آزادی سے اپنی بات بیان کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو۔ پھر موضوعات کے انتخاب کے حوالے سے بھی، اور جب معلومات بچے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تب بھی استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اگر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں یا ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں، تو استاد کچھ نئی چیزیں بھی ان کے اس بحث مباحثے میں نئی چیزوں کو یا نئے خیالات کو یا نئے کنسیپٹس کو بیچ میں شامل کر سکتا ہے، گویا بچوں کو سوچنے کے لیے ایک نیا انداز فراہم کرتا ہے، اور آپ بچوں کے لیے سوچنے میں وسعت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، گویا آپ ان کے لیے نئے نئے خیالات کی مشق کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پھر بچوں میں گفتگو کی صحیح انداز پیدا کرنے کے لیے ان کے تلفظ، لب و لہجہ یا ادائیگی کو درست کرنے کے لیے استاد انہیں ان کے سامنے مختلف نمونہ جات بھی پیش کر سکتا ہے۔ استاد تو ایک ماڈل کی حیثیت سے بچوں کے سامنے موجود ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں میڈیا پہ موجود مختلف یا اپنے ارد گرد موجود دیگر لوگ جو کہ بہتر انداز سے بولتے ہیں یا ان کا لب و لہجہ یا ادائیگی یا تلفظ درست ہے، ان کو سننے یا ان پر غور کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ گویا اس طرح سے بچے ان کی نقل یا تقلید کر کے گفتگو کے بہتر نمونے اپنی گفتگو میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے بھی کچھ احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو موضوع آپ منتخب کر رہے ہیں اس میں بچوں کی دلچسپی ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی استعداد کے مطابق ہو، کیونکہ آپ کے سامنے کلاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس لیول کے بچے آپ کے سامنے ہیں اور وہ کیا سوچ سکتے ہیں اور وہ کس حد تک معلومات رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں۔
پھر جن موضوعات کا انتخاب کیا جا رہا ہے اگر وہ بچے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ بہت ہی مناسب ہے، کیونکہ وہ تمام تر چیزیں جنہیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کو بیان کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ اور جو موضوع آپ منتخب کر رہے ہیں ان کو طالب علموں کو کچھ وقت پہلے اس سے آگاہ کر دیا جائے۔ اب وقت جو ہے وہ 2 دن 4 دن یا جو بھی دورانیہ ہے، آپ اس سے اگر پہلے آگاہ کر دیں گے تو بچے اس پہ زیادہ بہتر ورک آؤٹ کر لیں گے، معلومات کا انتخاب کر لیں گے یا چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے، تو گویا زیادہ بہتر طریقے سے اس موضوع پر کلاس روم میں بحث کی جا سکتی ہے اور زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور موضوع کا انتخاب جو ہے وہ انتہائی سوچ سمجھ کر کیا جائے، کم از کم جس سے بچوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ یہ نہ ہو کہ بچے وقت بھی لگائیں، محنت بھی صرف کریں اور پھر بھی کم از کم امتحانی نقطہ نظر سے یا معلوماتی نقطہ نظر سے ان کی معلومات میں کچھ ایسا اضافہ نہ ہو جو کہ ان کے لیے کارآمد تصور کیا جا سکتا ہو۔ استاد پر یہاں ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ جو بھی کلاس روم میں جو بھی بچے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مقرر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو تقریر کر رہے ہیں یا پھر رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی رائے کو غور سے سنا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے بہت ہی مؤثر انداز سے اپنی بات منتقل کر پائیں، لیکن بچہ کچھ بھی بول رہا ہو اور کیسے بھی بول رہا ہو، اس کا انداز کیا ہے، اس میں کتنی غلطیاں ہیں، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر بچے کو بولنے پر حوصلہ افزائی فراہم کی جائے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے اور بچے کو انکریج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آغاز میں شاید بچے مناسب رزلٹ یا نتائج نہ دے پائیں استاد کی توقع کے مطابق، لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں حوصلہ افزائی ملتی رہے گی تو ان کا انداز پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر بحث و مباحثے کے لیے سے ہم نے آغاز میں بھی کہا کہ اس کا بنیادی نشان ہی کا آزادانہ اور پرسکون ماحول ہے، تو آزادانہ فضا کا خیال رکھا جائے، ایک ایسا ماحول جس میں بچے بغیر کسی جھجک کے اپنی بات کو خوش اسلوبی سے بیان کر سکتے ہوں۔ اچھا، ایک بہت اور اہم بات اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب بچے بحث کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بچہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، تو بعض اوقات جو باتیں ہیں وہ موضوع سے تھوڑا مختلف بھی ہو سکتی ہیں یا موضوع سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہیں، تو استاد کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بحث و تمہیز جو ہے وہ اصل موضوع سے ہٹ نہ جائے۔ گویا استاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے ڈی ٹریکٹ ہو رہے ہیں تو وہ ان کو دوبارہ اصل راستے پر لے آئے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ بحث مباحثے کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہو۔ پھر استاد خود سے جن باتوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کا اپنا تلفظ اور لب و لہجہ بہت بہتر ہونا چاہیے۔ آپ استاد طالب علموں کے لیے رول ماڈل ہیں اور بچے آپ کا انداز کاپی کرتے ہیں، تو استاد کا انداز، لب و لہجہ، تلفظ اور ادائیگی جو ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ اس کی آواز اتنی بلند ہو کہ سب بچے جو کلاس روم میں موجود ہیں وہ اسے سن سکتے ہوں، نہ تو اتنی کم۔ اور یہ تو اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے پڑھانے کا وہ بھی یہی تھا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ معتدل درمیانی تھی، نہ تو اتنی آواز بلند ہو کہ بچوں کو کانوں میں تکلیف محسوس ہونے لگے یا انہیں لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور نہ ہی اتنی آہستہ کہ پیچھے بیٹھے ہوئے بچوں کو استاد کی بات سنائی ہی نہ دے۔ پھر استاد کو اپنے مخصوص حرکات یا تکیہ کلام سے بھی بچنا چاہیے، یعنی تکیہ کلام سے مراد ہے کوئی بھی ایسا فقرہ یا لفظ جسے بار بار دہرایا جاتا ہو، اسے تکیہ کلام کہا جاتا ہے۔ استاد وہی بات جو کہ رول ماڈل ہے، اس لیے کوشش کرے کہ وہ ایسی حرکات یا ایسی ایکشنز یا ایسے الفاظ یا ایسے فکروں کو بار بار مت دہرائے جس سے جو کہ بچوں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، یا پھر بچے جو ہے وہ استاد کے حوالے سے کوئی مذاق کا عنصر ذہن میں محسوس کریں۔ اب لازمی سی بات ہے کہ جو طریقہ کار ہم استعمال کر رہے ہیں اس طریقہ کار کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ خامیاں بھی ہیں جس کی بنا پر اسے نظر انداز بھی کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا سا اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ہم فوائد یا اس کی خوبیوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اگر ہم یا استاد جو ہے وہ بحث و مباحثے کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو وہ طالب علموں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا کون کون سے خوبیاں یا کون کون سے فوائد جو ہیں وہ اس کے وسیلے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ جی اس طریقہ کار سے فروغ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بہت سارے بچے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور پھر انہیں بیان کر رہے ہیں تو گویا بچوں کی سوچ میں وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ ہر بچہ ان تمام باتوں سے پہلے واقف نہیں ہو سکتا، اور اگر ہر بحث کے نتیجے میں ہر بچہ کوئی ایک نئی بات بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو گویا فروغ علم ایک اہم فائدہ ہے کہ علم میں اضافہ اس کے وسیلے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر کلاس روم میں ہر بچے کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے پہلے سے کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے معلومات کو اکٹھا کرنا، پھر اس کی جانچ پڑتال کرنا، دلائل جو ہے وہ جمع کرنا پڑتے ہیں، تو گویا بچوں میں تھوڑی سی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ یہ سارا کام کرنے کے لیے انہیں زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے تو وہ پھر گویا سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد معاملات کو زیادہ غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا جائزہ لیتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ پھر ایک فائدہ اس کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گفتگو کے بہتر نمونے سیکھ لیتے ہیں، گویا موزوں اور اچھی شائستہ زبان جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں تاکہ اپنی بات کو مؤثر انداز سے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ در حقیقت زبان ہی وہ وسیلہ ہے جو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رابطے کا باعث بنتا ہے، اور اگر یہ وسیلہ مؤثر ہو تو ہم بہتر نتائج جو ہیں وہ ان کی توقع کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی تعاون و اشتراک کی روح پیدا ہوتی ہے۔ تعاون و اشتراک کی روح پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جی چونکہ استاد کلاس روم کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے اور ہر گروپ باہم مل کر کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے گروپ سے بہتر دلائل دے سکے یا بہتر طور پر اپنے موضوع کو بیان کر سکتا ہو، چنانچہ بچوں میں مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھا جذبہ ہے یا احساس ہے جو کہ آئندہ زندگی میں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ پھر ہر بچہ بات کر رہا ہے اور ضروری نہیں کہ باقی تمام تر لوگ جو کہ اس کے ارد گرد موجود ہیں وہ اس کی بات سے متفق بھی ہوں، تو گویا اس طریقہ کار کے استعمال سے بچوں میں دوسروں کی بات کو سننے یا پھر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے اس کے فوائد یا خوبیاں جو کہ ہم اس طریقہ کار کی بدولت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ماہرین اس پر کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ مباحثی طریقے میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان خامیوں پر قابو پا لیا جائے تو اس طریقہ کار سے نسبتاً بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مباحثی طریقے تدریس پر کی جانے والے اعتراضات میں سے سب سے پہلا اور بنیادی اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ جی اس طریقہ کار کی بدولت ہم نصاب کو مکمل نہیں کر سکتے، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے۔ آپ کو ایک موضوع طالب علم کے ذمہ لگاتے ہیں اور یعنی 4 دن آپ نے بچوں کو دیے یا 2 دن دیے اور بچے جو ہے اس موضوع کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو گویا اس دورانیے میں وہ کچھ اور نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، بچے اب 2 دن لے رہے ہیں، وہ معلومات اکٹھی کریں گے، ان کو ترتیب دیں گے، پھر کلاس روم میں ایک ڈسکشن ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکشن 1 دن میں مکمل نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اس پہ 2 دن لگانے پڑیں، تو گویا وہ ایک ٹاپک جسے آپ عام تقریری طریقہ کار کے ذریعے 1 دن میں مکمل کروا سکتے ہیں یا 2 دن میں بحث و مباحثے کے طریقہ کار کے استعمال کی بدولت آپ اس موضوع کو 4 یا 5 دن میں مکمل کر پائیں گے۔ تو بعض اوقات اس پر یعنی اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی بدولت نصاب کی تدریس مکمل نہیں ہوتی ہے اور اس کا اثر لازمی سی بات ہے امتحانی نتائج پر پڑتا ہے۔ پھر یہ طریقہ کار ان کلاسز کے بچوں کے لیے تو مؤثر ہو سکتا ہے جو کہ خود سے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا چیزوں کو کھوج سکتے ہیں یا غور و فکر کر سکتے ہیں اور چیزوں کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر یعنی پرائمری سیکشن یا ابتدائی کلاسوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے طریقہ کار مؤثر نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو ہر قدم پر استاد کی یا والدین کی مدد اور رہنمائی درکار ہے، اور اس مرحلے پر یعنی چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے اگر آپ یہ طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں تو گویا یہ تو ایک زائد یا اضافی اسائنمنٹ ہے ان کے والدین کے لیے یا پھر استاد کے لیے کہ وہ خود سے یہ ساری چیزیں کھوجیں یا معلوم کریں، تو گویا یہ طریقہ کار صرف بڑی عمر کے بچوں کے لیے قابل استعمال ہو سکتا ہے، چھوٹی عمر کے بچے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس پر ایک اور اعتراض جو کہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مباحثی طریقۂ تدریس سے پڑھائے جانے والے نصاب کا جائزہ ممکن نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ بات درست ہے کہ آپ کلاس روم میں جو باتیں ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تو موجود نہیں ہے. بچے اس وقت بول رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس وقت سن رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ دماغ میں سے نکل جاتی ہیں. تو گویا آپ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں رکھ سکتے. تو گویا اس بنا پر ان بچوں کے امتحانات کی جانچ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے. پھر مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے بھی اس طریقۂ کار کا استعمال سارے مضامین کے لیے مؤثر نہیں ہے، کیونکہ ہم سوشل سائنسز کے جو مضامین ہیں، جیسے ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سوشیولوجی کی بات کر رہے ہیں، ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ پاک اسٹڈیز یا اسلامیات کے جیسے مضامین ہیں، پاک اسٹڈیز جیسے مضامین ہیں، ان پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان پر کے لیے یہ طریقۂ کار زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. لیکن سائنسی مضامین کے لیے بحث و مباحثے کا طریقۂ کار جو ہمیں بہتر یا مؤثر نتائج نہیں فراہم کر سکتا. اچھا، ایک اعتراض جو ہم نے یعنی پہلے ایسے بات کی، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جس سے کلاس روم میں اور ادارے میں ڈسپلن کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہی بات کہ بچے کلاس میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کلاس روم سے ہٹ کے باہر کچھ ڈسکشنز کے لیے معلومات اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، لائبریری جا رہے ہیں، پھر کوئی کلاس چھوڑ رہے ہیں یا کچھ ایک کلاس میں ان کا کام مکمل نہیں ہوا تو وہ کوئی دوسرا ٹائم جو ہے وہ اویل کر رہے ہیں. تو بعض اوقات ادارے میں اس طریقۂ تدریس کی وجہ سے نظم و نسق کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلاس روم میں اس طریقۂ کار کو استعمال کرتے ہوئے بچے بعض کا جذباتی ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. چونکہ تو ایکسائٹمنٹ میں آوازیں، بعض اوقات استاد جو ہے وہ کلاس روم میں کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو باقی کلاسز جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. پھر ایک اعتراض اس پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ موضوع سے اگر ہٹ جائے بات تو طوالت اختیار کر لے، لمبا یعنی بات بحث بنائے، بحث والی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ موضوع سے ہٹ جائے تو تب بھی یہ طریقۂ کار زیادہ کارآمد یا کارگر نہیں ہے. میں نے آغاز میں بھی کہا کہ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ دیکھے کہ بچے موضوع سے ہٹ رہے ہیں تو ان کو ٹریک پر واپس لے کر آئے، تبھی یہ طریقۂ کار زیادہ مؤثر اور کارآمد ہو سکتا ہے. ادروائز اس سے متوقع نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں ہو سکتے ہیں. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقۂ کار کو اگر استاد کی رہنمائی میں استعمال کیا جائے اور کچھ موضوعات کی تدریس کے لیے استعمال کیا جائے تو گویا ہم بچوں کو ایک اچھا شہری بننے کی تربیت بھی دے سکتے ہیں، انہیں مستقبل کا ایک بات اعتماد فرد بھی بنا سکتے ہیں اور ان میں سنجیدگی، متانت اور کوشش کرنے کا جذبہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس طرح سے بچے تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتے ہیں، ان میں معاشرے میں رہنے اور دوسرے لوگوں کو برداشت کرنے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، ذمہ داری بھی ان پر ڈالی جا سکتی ہے. تو گویا پازیٹیو باتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقۂ کار کی بدولت ہم بچوں میں جمہوری قدریں جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بار بار ایک ہی بات کروں گی دوبارہ کہ جی استاد کی مدد اور رہنمائی ضروری ہے. استاد کے تعاون کے بغیر، استاد کی مدد کے بغیر، استاد کی رہنمائی کے بغیر اس طریقۂ کار سے مؤثر فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. گویا یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ہمارا تعلیمی سیٹ اپ ہے وہاں ہم سارا نصاب اس طریقۂ کار کے ذریعے نہیں پڑھا سکتے. تو صرف بچوں کی تربیت کی غرض سے کچھ موضوعات کو اس طریقۂ کار کے ذریعے پڑھایا جا سکتا ہے تاکہ بچوں میں اچھی قدریں جو ہیں وہ پروان پر چڑھائی جا سکیں اور انہیں چیزوں کا جائزہ لینے یا غور کرنے اور معلومات کو اکٹھا کرنے یا ان کی جانچ پڑتال کرنے کا طریقۂ کار جو ہے وہ ان میں پیدا کیا جا سکتا ہو.